السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما وعملا، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج میں آپ کو زنا کے بارے میں بتاؤں گی، ایمان حقیقت اور اسلام کی کیفیت کے بارے میں کہ ان کی روشنی میں کیا ہے زنا کا احکام۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ۔ زنا کرنے والی عورت ہو چاہے زنا کرنے والا مرد، ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارے جائیں۔ یہ سورہ نور کی آیت ہے۔ وَلَا تَأْخُذَكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، اور ان پر ترس کھانے کا جذبہ اللہ کے دین کے معاملے میں تم کو نہ روک دے، تمہیں پکڑ لے کہ تم ان کے ساتھ نرمی کرو۔ فی دین اللہ، یہ اللہ کا دین ہے، اللہ کی شریعت ہے، یہ اللہ کی حد ہے، کہیں تمہارے دل میں نرمی کی آڑ نہ آ جائے۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ حد ہے زانی، زانیہ غیر شادی شدہ ہو یا زانی اور زانیہ اگر شادی شدہ ہو تو ان کی سنسار کیے جانا، اگر وہ شادی شدہ ہیں تو ان کو سنسار کا حکم ہے۔ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ان کو سزا دیتے وقت اہل ایمان کا ایک گروہ موجود رہے۔ اور دیکھیں، اسلام میں یہ سزا اس لیے ہے کہ ایسی سزا ہو کہ لوگ عبرت حاصل کریں۔ اگر آپ نے الگ جا کر اکیلے کمرے میں پھانسی دے دی تو لوگوں کو کیا پتہ چلے گا کہ وہاں پہ کیا ہوا ہے؟ اس لیے سب کے سامنے انہیں سنسار کیا جائے۔ ایک ایسا زنا جو 10 بار زنا کرنے سے بھی زیادہ برا ہے۔ طبرانی کی ایک صحیح روایت ہے، ابو العاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزانہ آدھی رات کے وقت آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ایک پکارنے والا فرشتہ پکارتا ہے کوئی دعا کرنے والا جس کی دعا قبول کی جائے؟ ہے کوئی سوال کرنے والا جس کا کوئی سوال پورا کیا جائے؟ ہے کوئی مصیبت زدہ جس کی مصیبت دور کر دی جائے؟ یعنی آدھی رات کے بعد دعائیں قبول ہونے لگتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ دعا کرنے والے ہر انسان کی دعا قبول فرماتے ہیں، سوائے زانیہ کے جو اپنی شرمگاہ کے ذریعے غیر مرد کو سیراب کرتی ہے۔ زانیہ عورت جو مرد کا دل بہلاتی ہے زنا کے ذریعے، پھر اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ زنا کرنے والے لوگ خود اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کا مستحق بنا لیتے ہیں۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی بستی میں زنا اور سود عام ہو جائے تو اس بستی کے لوگ اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کا مستحق بنا لیا، پھر یہ کہ ان پر کسی بھی طرح کا عذاب آ جائے۔ زانی کو دنیا میں بھی اللہ کی طرف سے سزا مل کر رہتی ہے۔ یہ ایسا جرم ہے، اس کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 گناہ ایسے ہیں جن کی سزا، یعنی ان کی سزا میں جلدی کی جاتی ہے، وہ دنیا میں ہی دے دی جاتی ہے۔ ایک زنا اور دوسرا والدین کی نافرمانی، ماں باپ کی بات نہ ماننا۔ آپ یہ دیکھیے، جو شخص زنا جیسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے پھر اس کا ایمان رخصت ہو جاتا ہے، وہ اپنے زنا کو چھپانے کے لیے جھوٹ پہ جھوٹ بولتا چلا جاتا ہے، کئی جھوٹ بولتا ہے۔ جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ کی بدبو سے فرشتہ کئی میل دور اس سے چلا جاتا ہے، پھر اس شخص سے اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن ہٹ جاتی ہے اور پھر وہ شخص ذلیل ہو کر رہتا ہے۔ دنیا میں بھی اس شخص پر طرح طرح کی بیماریاں اور طرح طرح کی مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، پھر بڑھاپے کی عمر میں زنا کرنا اللہ کے غصے اور غضب کو بھڑکاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن 3 لوگوں سے بات نہیں کریں گے، غصے کی وجہ سے، اور نہ جنت میں داخل ہونے کے لیے پاک کریں گے، اور نہ ہی اللہ ان کی طرف نظر کرم عطا فرمائیں گے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ایک بوڑھا زانی
دوسرا جھوٹا حکمران، تیسرا متکبر فقیر۔ پھر اسی طرح جس بستی میں زنا عام ہو جائے وہاں موتیں بہت زیادہ ہونے لگتی ہیں، موت کی کثرت ہو جاتی ہے، قتل کی کثرت ہو جاتی ہے۔ پھر اسی طرح کسی بھی غیر حاضر شخص کی بیوی سے زنا کرنے والے شخص پر اللہ تعالیٰ ایک سانپ مسلط کر دیتے ہیں۔ یعنی اگر کسی عورت کا شوہر کہیں گیا ہوا ہے اور ظاہر ہے ہسبینڈ کا یہ کام ہے کہ بیوی کو پروٹیکٹ کرے، وہ اکیلی ہے اور اس کو اکیلا پا کر کسی نے اس کے ساتھ برائی کی، تو ایسا شخص قیامت کے دن اس انجام سے دوچار ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ اس پر سانپ مسلط کر دیں گے۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی غیر حاضر شخص کی بیوی کے بستر پر آ کر بیٹھتا ہے، اس کا انجام اس شخص جیسا ہے جیسے قیامت کے روز زہریلے سانپوں میں سے ایک سانپ ڈسے گا۔ پھر ہمسائے کی بیوی سے زنا کرنے کا عذاب اور اس کی سزا دوسری عورت کے ساتھ زنا کرنے سے 10 گنا زیادہ ہے۔ اللہ اکبر! کیونکہ ہمسایوں کا حق اور ہمسائیگی کو پامال کیا گیا جاتا ہے۔ حضرت مقداد بن عمر کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے دریافت فرمایا، زنا کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ زنا کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے اور وہ قیامت تک حرام ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ ایک آدمی اگر 10 عورتوں سے زنا کرے تو یہ گناہ اس سے کم ہے کہ آدمی اپنے ہمسائے کی بیوی سے زنا کرے۔ ہمسائے کی بیوی سے زنا ایک تو ہمسائے کا حق پامال ہوتا ہے، اعتماد کا رشتہ ہوتا ہے، ساتھ گھر ہوتے ہیں تو پتہ ہوتا ہے کون گھر میں ہے کون نہیں ہے، ٹانک جھانک کے مواقع رہتے ہیں، پیس آف مائنڈ نہیں رہتا۔ دنیا میں جو زنا کرتا ہے ایسے لوگوں کا انجام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر، سب سے پہلے جس شخص پر آپ کا گزر ہوا اس کے جبڑے، نتنے اور آنکھیں گدی تک لوہے کے آلے سے چیری جا رہی تھیں۔ پوچھا یہ کون ہے؟ تو بتایا یہ وہ شخص ہے جو صبح کے وقت گھر سے نکلتا تھا، جھوٹی خبریں گھڑتا اور آنند فانند ساری دنیا میں پھیل جاتی تھیں، اور آج میڈیا کے ذریعے ایک جھوٹ کروڑوں بار پوری دنیا میں ملٹی پلائی ہو جاتا ہے۔ اور ننگے مرد اور عورتیں آپ نے تندور میں جلتے ہوئے دیکھے، وہ زانی مرد اور عورتیں تھیں، یعنی دنیا میں زنا کرنے والے مرد اور عورتیں تندور میں آگ میں جل رہے تھے۔ اور تیسرا شخص وہ جو خون کی ندی میں غوطے کھا رہا تھا اور اس کے منہ سے بار بار پتھر ڈالے جا رہے تھے، یہ وہ شخص تھا جو دنیا میں سود کھاتا تھا۔ آپ دیکھیے یہ ایسی خرابیاں ہیں کہ آج کے دور میں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مسلمان معاشرے میں آزادی کے نام پر خرابی بھی نہیں سمجھا جاتا ان کو۔ ایک وقت تھا جب اسے بہت ہی بڑی برائی سمجھا جاتا تھا، اور کوئی شخص اگر ایسی برائی کے قریب سے بھی پھٹکتا تو اس کو ذلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا اور رسوائی سمجھا جاتا تھا۔ لیکن اب عموماً لوگ اس کو برا نہیں سمجھتے یا معمولی سمجھتے ہیں، کہتے ہیں چلو اچھا کر لیا، غلط کام ہے تو معافی مانگ لو، توبہ کر لو۔ اللہ پاک ان سب لوگوں کو ہدایت دے اور انہیں آخرت کی پکڑ سے بچائے، اور ان کو دنیا میں ہی ہدایت مل جائے کہ اس کا عذاب کتنا زیادہ ہے، دنیا میں بھی رسوائی اور آخرت میں بھی ذلت۔ اللہ پاک ان کو نیک ہدایت دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔